والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حجرات سنی اور مکمل کیا اس کو۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کام دیا، کچھ آداب سکھائے، بڑے مشکل آداب اور بڑے آسان بھی۔ بظاہر تو بڑے آسان تھے، لیکن چونکہ طبیعت ان پر عمل نہیں کرتی ہے، عمل کرنے پر جلدی آمادہ نہیں ہوتی ہے، نفس ان پر جلدی عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ بڑے مشکل ہیں۔ اور پھر اوپر سے شیطان اور پیچھے پڑا ہوا، وہ کہاں اس پر عمل کرنے دیتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کہاں ہونے دیتا ہے طبیعت کو، اس وجہ سے یہ مشکل ہے۔ لیکن جو صورت ہے سورہ قاف، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے احوال کو بیان کیا، جنت کے احوال کو بیان کیا اور جہنم کے احوال کو اس انداز میں بیان کیا کہ انسان کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر طبیعت خود بخود ان پر عمل کرنے کے لیے کیا ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ قاف، قاف یہ حروف مقطعات ہے، اس کو کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، قسم ہے عظمت والے قرآن کی۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی قرآن کی، اور قسم کھانے کے بعد بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں چونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کو جو کتاب دی گئی ہے یہ سچی کتاب ہے، جھوٹی کتاب نہیں ہے۔ جب آپ بھی سچے، یہ کتاب بھی سچی، تو پھر یہ کفار مکہ مانتی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، کفار مکہ نے رسول پر تعجب کیا۔ کیا تعجب کیا؟ ان جاءهم منذر منهم، کہ آیا ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ عجیب چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کافروں کو جب دعوت دی گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو کافر کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ہم بھی آدمی، ہم بھی انسان اور یہ بھی انسان، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پچھلی قومیں بھی یہی اعتراض کرتی تھی کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان یمشون فی الارض، یہ تو زمین میں چلتا ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، تو یہ ہماری طرح ایک ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، کیا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے صرف ایک ہی چیز روکتی تھی، وہ کیا؟ اس کو کہتے تھے کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے پھر کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ اب چونکہ زمین میں جو ہے وہ کون رہتے ہیں؟ انسان رہتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے کون آئے گا؟ انسان ہی آئے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہم کس کو بھیجتے تھے؟ ہم فرشتوں کو بھیجتے، انسان کو نہیں بھیجتے۔ جب انسان رہتے ہیں تو ہم فرشتے، رسول بھی کس کو بنا کر بھیجیں گے؟ انسان ہی کو بھیجیں گے۔ دوسرا اعتراض ان کا، تعجب، دوسری بات پر، ایک تو انہوں نے خود رسول پر تعجب کیا نا، دوسرا انہوں نے رسول کے پیغام پر تعجب کیا۔ رسول کا پیغام تھا، کیا تھا؟ کہ تم آئے ہو اور آنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ کیا کرنا ہے؟
جانے کے لیے آئے ہو، تمہیں چند سالہ زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد مر جانا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور پھر وہاں جا کر کے حشر کے میدان میں دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ مرنے کو تو مانتے تھے لیکن دوبارہ زندہ کیے جانے کو وہ نہیں مانتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو بڑی دور کا لوٹنا ہے، کون مرے، کون اٹھے گا، کون دوبارہ زندہ ہوگا۔ اور کیا کہتے تھے وہ؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کیا کہتے تھے؟ اور ہیہات لما توعدون، بڑی دور کی چیز ہے وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو دوبارہ زندہ ہونا۔ اور کہتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری جو یہ دنیاوی زندگی ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نموت ونحیا، یہی مریں گے، یہی زندہ ہوتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں گردش زمانہ کی سوا اور کوئی چیز موت نہیں دیتی ہے۔ اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور مر کر کے کہاں چلے گئے؟ مٹی میں مل گئے، اور پھر اس کے بعد پانی آتا ہے اور ان مٹی کے ذرات کو، کچھ ذرات کو کہیں پہنچا دیتا ہے، کچھ ذرات کو کہیں پہنچا دیا، اور پھر کچھ ہوا سے اڑ کر کے کہاں پہنچ گئے، تو کہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے جو ان ذرات کو ملائے گا، اکٹھا کرے گا، پھر ہم دوبارہ زندہ کریں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو بڑی دور کا لوٹنا ہے۔ قرآن نے جواب دیا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کو ذہن سے نکال دو۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، قد یقیناً، علمنا ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض جس کو زمین کم کرتی ہے، منہم ان میں سے۔ کیا مطلب؟ جو کہتے تھے نا کہ ہم مریں گے پھر مٹی میں مل جائیں گے، مٹی کے ذرات ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ مشکل ہے، میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مٹی کے ذرات کون سا ذرہ کہاں پر ہے، اور جب ہم چاہیں گے اس کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور تم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلا ہے؟ نہیں، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کون سا آدمی کہاں مرے گا، اس کے ذرات کہاں پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اکٹھا کرنا ہے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایسی کتاب ہے، حفیظ، جو حفاظت کرنے والی ہے، اس میں سب درج ہے، لوح محفوظ کے اندر سب لکھا ہوا ہے، کس کو کہاں مرنا ہے، کہاں اس کے ذرات پہنچیں گے، اور اس کو جمع کرنا ہے۔ اور مانتے بھی نہیں ہیں، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ کس کو؟ حق کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ اچھا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، یعنی جب ان کے پاس قرآن آیا، سچ آیا، حق آیا، دین کی دعوت آئی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اس کا تو انکار کر بیٹھے، کیا یہ خود بھی کچھ کسی بات پر ہیں؟ فرمایا نہ، خود بھی کسی بات پر نہیں ہے۔ کیا؟ فہم فی امر مریج، تو وہ الجھے ہوئے معاملے میں ہے۔ کیا مطلب الجھے ہوئے معاملے میں؟ آپ کو کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، یہ خود بھی کسی ایک معاملے پر نہیں ہے۔ اور افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، تم کہتے ہو دوبارہ زندہ کرنا، یہ کفار مکہ کہتے تھے نا دوبارہ زندہ کرنا کیا ہے؟ ذالک رجم بعید، ہیہات لما توعدون، دور کی بات ہے، کہاں زندہ ہونا ہے، کون زندہ کرے گا؟ تو بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم کہتے ہو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، ذرا میری قدرت کی طرف تو دیکھو، میری قدرت کی طرف تو دیکھو ذرا، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، تمہارا دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ کی کیا قدرت ہے؟ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا؟ دیکھو ذرا، کوئی ستون لگا ہے اس کو؟ اتنا بڑا آسمان ہے، کب سے ہے؟ تو کوئی ستون لگا ہے؟ کبھی گرا ہے؟ نہیں گرا۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو کیا کیا اللہ نے؟ خوبصورت بنایا۔ رات کو ستارے اور چاند کتنے خوبصورت لگتا ہے، اس کو مزین کیا۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس کے لیے کوئی پھٹن بھی نہیں ہے، کوئی دراڑ ہے؟ کب سے آسمان ہے، کوئی دراڑ ہے بیچ میں؟ چھت اگر ہم یہاں ڈالتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ سردی کی وجہ سے۔ آسمان اتنے عرصے سے کوئی دراڑ اس کے اندر ہے، کوئی پھٹن ہے؟ نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے کھینچا، پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیا ہم نے اس زمین کے اندر، رواسیہ، باہری پہاڑوں کو، اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا اس زمین میں سے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے خوبصورت جوڑے کو۔ یہ اللہ کی تو قدرت ہے۔ کیوں اللہ نے یہ سب کیا؟ تبصرۃ
روشنی حاصل کرنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، یعنی اس کو دیکھے گا انسان تو آنکھیں کھلیں گی نا، آنکھیں کھلیں گی تو پھر روشنی حاصل کرے گا. کس چیز کی روشنی؟ دین اسلام کی روشنی حاصل کرے گا. تبصرۃ روشنی حاصل کرنے کے لیے، وذکریٰ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لکل عبد ہر ایسے بندے کے لیے، منیب جو متوجہ ہونے والا ہے اللہ کی طرف، جو رجوع کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کوئی تو ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کی اور کیا قدرت ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت دیا ہوا پانی، بابرکت پانی. اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ کسان انتظار میں ہوتا ہے کہ بارش پڑے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ہل جوتیں گے اور اپنے جو ہے فصل اگائیں گے. فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے، اس بابرکت پانی سے، جنات باغات کو، اور وحب الحصید اور کاٹی جانے والی کھیتی کو اگایا. کس کے ذریعے سے؟ پانی کے ذریعے سے. پانی برسے گا تو کھیتی اگے گی، جب کھیتی اگے گی اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ جب وہ پک جائے گی تو اس کو کاٹا جائے گا. والنخلا، اور کھجور کو، باسقات، اس حال میں کہ وہ لمبی لمبی ہیں، اور لہا طلع نضید، ان کے لیے ایسے گچھے ہیں جو تہبت ہیں، تہبت ہے گچھے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کیوں بنائی اللہ نے؟ کھیتی کو، باغات کو، کھجوروں کو، رزقا للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے، بندوں کو روزی دینے کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر. اور كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح نکلنا ہے. کیا مطلب؟ آخر میں پھر موضوع کی طرف واپس، کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں بنائی اور ان کے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا. اور آسمان سے بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. بنجر زمین میں جب پانی برستا ہے، اس پہ ہل جوتا جاتا ہے، اس میں سبزیاں اگائی جاتی ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ سبزیاں اگاتی ہے، وہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح تم یہاں سے مرو گے، مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن پھر اللہ رب العزت تمہیں اسی طرح کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.